بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے ظفروال کے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میرے بچوں، السلام علیکم۔ میں نے کل رات پی ٹی آئی کے جتوال والے جلسے میں وزیر مذہبی امور سید سعید الحسن شاہ صاحب کی تقریر سنی ہے اور سوشل میڈیا پہ سنی ہے۔ میں وہاں پہ نہیں گیا تھا۔ میں ان کی تقریر سے بہت متاثر ہوا ہوں اور پی ٹی آئی کی حکومت کی پالیسی جو ہے وہ ان کی تقریر میں جھلک رہی تھی۔ اور پیر صاحب عام طور پر غیر روایتی تقاریر کرتے ہیں اور وہ ایک سمپل پیاری سی بات کر کے جلسے سے چلے جاتے ہیں، لیکن کل انہوں نے الحمدللہ ایک پالیسی کی تقریر کی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ان کی بات سے، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ظفروال کے اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے اس کو شیئر کروں جو میں نے محسوس کیا وہاں پہ۔ تو انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے پہلے بڑے جو مگرمچھ ہیں، جو بڑے ملک کو لوٹنے والے لوگ ہیں، ان کو ہاتھ ڈالوں گا۔ تو انہوں نے 3 سال تک آپ نے دیکھا کہ جن کی ہوا کی طرف بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور جو اپنے سامنے آئی جی کو ہتھ کڑیاں لگوا دیتے تھے، جو اپنے سامنے بڑے بڑے پاکستان کے ایگزیکٹوز جو ہیں، بیوروکریسی کے بڑے بڑے افسر ہیں، ان کو ہتھ کڑیاں لگا دیتے تھے، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا اور ان پر مقدمات چلائے گئے اور مکمل طور پر پاکستان کو لوٹنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ تو پیر صاحب نے جو کل بات اپنے تقریر میں کی، اب وہ تقریر سوشل میڈیا پہ ہوگی، آپ سنیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اب 2 سال جو ہیں، اب یہ نیچے والے جو ڈاکو ہیں نا، یہ ان کے لیے، اور انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ ان 2 سالوں میں پٹواری کلچر کو ختم کر دیں گے اور جو تھانہ کلچر ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے لیے جو اصل مسئلہ ہے، جو جہاں پہ ہمارے ساتھ ڈکیٹی ہوتی ہے، عام لوگوں کے ساتھ، خزانے کے ساتھ تو کرنے والے گرفت میں ہیں ہی، لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ ڈکیٹی کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، اور اس طرح کی ڈکیٹی کرتے ہیں جیسے وہ جائز کام ہے، اور وہ فیس کے طور پر پیسے بھی وصول کرتے ہیں، اور فیس کے طور اسے فیس ہی کہا جاتا ہے، رشوت کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور جو مذہبی عناصر ہیں ہمارے، جو سوشل عناصر ہیں ہمارے، جو سیاسی عناصر ہیں، وہ اپنی باتیں تو کرتے ہیں روایتی قسم کی، لیکن وہ کبھی اس فیس کو جو رشوت کے طور پہ لی جاتی ہے ان اداروں میں، اس کا ذکر نہیں کرتے۔ لیکن پیر صاحب نے پی ٹی آئی کی پالیسی میں یہ بتا دیا ہے کہ اب پٹواری کلچر تبدیل ہوگا اور تھانہ کلچر تبدیل ہوگا، ادارے عوام کی دہلیز پہ کام کریں گے، جو کام کرے گا وہی رہے گا، ورنہ 40 سال سے جو گندی بھیڑیں اداروں میں داخل کر دی گئی ہیں اور ایک بہت بڑا مافیا بنا دیا گیا ہے کہ اگر ہمیں چھیڑا گیا تو ہم مرغی کی قیمتیں بڑھا دیں گے۔ میں یہ تفصیل سے بات کر رہا ہوں، شاید یہ الفاظ پیر صاحب نے نہیں بولے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو مافیا ہے، یہ نیچے تک جب آتا ہے تو یہ ہماری جیبیں خالی کرتا ہے۔ ہمیں اپنا جائز کام، یار کیسی یہ کیسا ملک ہے یار، جس میں میں اپنے باپ سے، میرا باپ مجھے ایک مرلہ زمین دیتا ہے، میرا باپ مجھے اس کے پیسے بھی پٹواری کو دینے پڑتے ہیں، اس کے پیسے بھی ناجائز کہیں پہ دینے پڑتے ہیں، اور اگر کوئی میرے خلاف کوئی جھوٹی کمپلینٹ کر دیتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے تھانوں میں مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یہ ملک جب یہاں پہ ظلم میرے ساتھ ہو رہا ہے
تو پھر یار انڈیا اور پاکستان میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ یہ آزاد مملکت ہے، قائد اعظم کا ملک ہے، اس نے بنایا ہے، اس لیے بنایا تھا ہم نے یہ ملک. مجھے بتائیں نا کوئی جو یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کو کس لیے بنایا گیا تھا. تو جو لیڈر ہوتے ہیں وہ عوام کی حمایت کیے بغیر، عوام کا ساتھ دینے بغیر جب مشکل میں عوام پھنستے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیسی بچوں والی باتیں کر کے باہر چلے جاتے ہیں. یار یہ کوئی بات ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ماں کہتی ہے اسکول جاؤ، وہ مجھے کہتا ہے، وہ کہتا ہے ماں کو کہتا ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے میں نے اسکول نہیں جانا. پھر کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے میں نے اسکول نہیں جانا. اس طرح پاکستان کا ایک بڑا وزیر اعظم ایک جھوٹی جو ہے وہ بات کر کے کہ میرے پلیٹلیٹ کم ہو گئے ہیں باہر بھاگ گیا. تو ادھر ہمیں چھوڑ گیا اپنے بنائے ہوئے اس گندے مافیے کے سامنے. یہ جو پٹواری ہے، یہ جو تھانہ کلچر ہے. لیکن کل مجھے خوشی ہوئی کہ جب پیر صاحب کی میں نے تقریر سنی، پیر صاحب نے یہ واضح پالیسی بیان کر دی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے یہ والے 2 سال جو ہیں یہ لوکل لیول پہ جو عوام کو تنگ کرتے ہیں ادارے، یہ ان کے لیے ہیں اور انشاءاللہ ان کا خاتمہ کر دیں گے اور یہ ادارے عوام کی خدمت کے لیے گاؤں میں پہنچیں گے. پلیز میں بس آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے یہ میں نے بات کی ہے. ہمارا شہر ماشاءاللہ سمجھدار ہے، ایجوکیٹڈ ہے اور بہادر شہر ہے. میرے بچے، شہر کے جو میرے بچے ہیں خوددار ہیں، باوقار ہیں، عزت دار ہیں اور ہمیں فخر ہے اس مٹی پر اور اپنے ظفروال کے ہر بچے پر، ہر برادری پر، ہر جماعت پر. ہر بندہ سمجھدار ہے میرے شہر کا. اور آپ نوٹ کیجیے گا اس بات کو اور ساتھ دیجیے گا ان لوگوں کا جو لوگ اس گندے کلچر کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ.